اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 2 ہجری تیسرا حصہ۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد غزوہ قرۃ القدار ہوا تھا۔ اس غزوہ کو غزوہ بنو سلیم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ شوال 2 ہجری بمطابق 20 مارچ 624 عیسوی کو پیش آیا تھا۔ یہ غزوہ بدر کے 7 دن بعد ہوا تھا۔ غزوہ بنو سلیم کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صباح بن عرفۃ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے معاون تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 200 صحابہ کرام تھے۔ غزوہ بنو سلیم کے موقع پر لشکر اسلامی کا پرچم سرخ رنگ کا تھا۔ اسلامی پرچم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا گیا تھا۔ غزوہ بنو سلیم میں ایک کنویں پر پہنچے جس کا نام قدر تھا، وہاں پر 3 دن قیام کیا تھا۔ غزوہ بنو سلیم کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں نماز کے لیے حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوہ کے لیے 15 دن مدینہ سے باہر رہے اور جنگ صلح پر ختم ہوئی تھی۔ مال غنیمت میں کفار 500 اونٹ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ مال غنیمت کے علاوہ ایک غلام یسار بھی آیا تھا۔ غزوہ بنی قینقاع ہفتے کے دن 15 شوال 2 ہجری بمطابق 10 اپریل 624 عیسوی کو ہوا تھا۔ غزوہ بدر کے 28 دن بعد اس غزوہ میں اسلامی پرچم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا تھا۔ اس غزوہ کے موقع پر حضرت ابو لبابہ بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب مدینہ مقرر کیا گیا تھا۔ اس غزوہ کا محاصرہ 15 دن جاری رہا۔ اس غزوہ میں کفار کی تعداد 400 تھی۔ اس غزوہ کے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انصار کی عورت کی بے حرمتی کی اور اعلان جنگ کیا تھا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد 200 تھی۔ اس غزوہ میں 700 یہودیوں کو جلاوطن کیا گیا تھا۔ ان یہودیوں کو جلاوطنی کے لیے عبداللہ بن ابی سلول نے کردار ادا کیا تھا۔ یہودیوں کے مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ بنو قینقاع کے جلاوطن لوگ ازراعات شام میں جا کر آباد ہوئے تھے۔ غزوہ قینقاع میں مدینہ بدر ہونے والے یہود میں 300 زرہ پوش تھے۔ غزوہ بنی قینقاع کے مال غنیمت میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 کمانیں، 3 تلواریں اور 3 نیزے لیے تھے۔ غزوہ سویق بروز اتوار 5 ذو الحج 2 ہجری کو ہوا تھا۔ سویق کے معنی ستو پھینکنے والا۔ اس غزوہ میں ابو سفیان سویق کے میدان میں ستو کے بورے پھینک کر بھاگ گیا تھا۔ ابو سفیان نے مقتولین بدر کا بدلہ لینے کے لیے قسم کھائی تھی کہ جب تک مدینہ پر حملہ نہ کروں گا میں غسل نہ کروں گا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد 200 تھی۔ ابو سفیان کے لشکر کی تعداد بھی 200 تھی۔ ابو سفیان نے مدینہ کے مقام عریض پر حملہ کیا تھا اور درخت بھی جلائے تھے۔ مقام عریض مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لبابہ بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا نائب مقرر کیا تھا۔ ابو سفیان نے حضرت سعد بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ ابو سفیان نے حملہ کرنے سے پہلے یہودی سردار حی اخطب سے مدد کی درخواست کی تھی۔ ابو سفیان کو غزوہ سویق میں مدینہ کے دفاعی راز بنی نذیر کے سلام بن مستقیم نے پہنچائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 دن قیام کیا تھا۔